عرصہ پہلے, تو وہ استعمال بھی کیے. تو اس بار بھی اسی طرح ظاہر ہے یہ مذاکرات وہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ امریکہ اپنی فورسز اکٹھی کر رہا تھا. دیکھیں انہوں نے وہاں سے ابراہیم لنکن کو موو کیا, اس میں کچھ ہفتے لگے, جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو ساؤتھ چائنا سی میں تھا. پھر جو دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اور امریکہ کا بھی جیرلڈ فورڈ جو ہے, پھر اس کو بھی اس خطے میں لے کے آئے. باقی انہوں نے ساری اکٹھی کی. اب آلریڈی بھی ان کے کوئی 19-20 بیسز ہیں اس خطے میں, لیکن اب اور بھی زیادہ انہوں نے اپنی ساری جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کو اس خطے میں منتقل کیا. تو اس کے لیے ان کو وقت بھی چاہیے تھا. تو اس میں کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں, کیونکہ اس چیز کا اندازہ امریکنس کو تھا کہ جو کنسیشن وہ مانگ رہے ہیں ایران سے وہ ایران دے نہیں سکتا. وہ کنسیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی آپ 0% یورینیم انریچمنٹ کو مان جائیں, کہ فریز کر دیں گے آپ یورینیم کی افزودگی جو ان سی ہے. اب دیکھیں وہ ایران کر نہیں سکتا. ایک تو خیر اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ ایران کی جو لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے کہ نہیں ہم نے سویلین نیوکلیر پروگرام اپنا رکھنا ہے, اور ظاہر ان کی ایک اسٹریٹجک جو ان کی نیڈ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹریٹجکلی بھی بہت سے آبزرور سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ رجیم کو اگر سروائیو کرنا ہے اور ایران کو اگر اپنی ملٹری استعداد رکھنی ہے تو وہ نیوکلیر پروگرام جاری رکھنا ان کے لیے ضروری ہے بہت زیادہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ مان جاتے ہیں امریکہ کی بات 0% انریچمنٹ کی, تو وہ پھر ان کے لیے ایک سیاسی خودکشی بھی ہوتا رجیم کے لیے, کیونکہ پھر ایران کے لوگ یہ نہیں پوچھتے ان سے کہ جی اگر یہی آپ نے ماننا تھا, آپ نے اسی طرح سارا کچھ گیون کرنا تھا, تو پھر پچھلے 20 سال سے ہمیں کیوں اتنی زیادہ مشکلات میں رکھا ہوا, آپ نے اتنی زیادہ سینکشنز کیوں لگوائی آپ نے ایران پہ, اتنی زیادہ اسٹرائکس کیوں اس سے پہلے کروائیں, یہ سارا کچھ کس لیے کیا اگر آپ نے آخر میں یہی کرنا تھا. تو اس لیے وہ ایران کے لیے ممکن نہیں تھا, اور امریکنس کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ نہیں کریں گے. تو اسی لیے وہ اپنی تیاری مکمل کر رہے تھے, اور جیسی تیاری بالکل مکمل ہوگی تو پھر یہ اسٹرائک شروع ہوگی. صحیح. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. ڈاکٹر مریم کمال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور اینگل ہے, اس پر بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا, وہ ہے پاکستان. پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ایز اے پاکستانی, ہمارا نیبر ہے ایران اور مسلمان بھی ہیں, ہم امریکن ایگریشن کو کس طرح دیکھیں؟ پاکستان تو ایران کو ہی سپورٹ کرے گا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہماری نیبر کنٹری ہے, اور اس سے دیکھا جائے تو پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ فلسطین کو بھی سپورٹ کیا ہے. تو پاکستان کا تو رول ان سپورٹ آف ایران ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم پہلے پریویسلی بات کر رہے تھے کہ پاکستان بھی سچویشن اگر پاکستان کی وز ایران کو ہم دیکھیں تو پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری ہے ان ٹرمز آف ملٹری اینڈ ان ٹرمز آف نیوکلیئر پاور. تو وہ اس کی سچویشن ایران سے بہت ڈفرینٹ ہے, اور پاکستان کے لیے وہ ڈائریکٹ اس میں انگیجمنٹ میں نہیں کبھی آئیں گے. اور یہ اس طرح کی سچویشن. دوسرا ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بھی کافی اسمارٹلی پلے کی گئی ہیں, کہ جس میں ہم نے چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بیلنس کیا ہوا ہے اپنی پالیسیز کے اکارڈنگلی. تو یہاں ابھی تک تو صورتحال یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ٹرمز آف ایران ہی سپورٹ کرے گا, کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی اسرائیلی ایجنڈے کو سپورٹ نہیں کیا ہے. صحیح. جوہر سلیم صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کا کردار, پاکستان کو اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں. لیکن پاکستان کا جو ہے اس پہ اصولی موقف ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ہم جو UN چارٹر کی خلاف ورزی جو ہے ظاہر ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, ایران کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اسٹرائکس جو ہیں وہ اس کو وائلیٹ تو کرتی ہیں, یہ ان پہ ایک اٹیک ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم یہ نیوکلیئر ایشو جو ہے اس پہ بہت عرصے سے ہماری اگین ایک لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے کہ جی یہ مسئلہ پرامن مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اس میں یوز آف فورس نہیں ہونی چاہیے, اس میں ملٹری مینز استعمال نہیں ہونے چاہیے. ہمارا تیسرا جو زاویہ ہے اس میں وہ بھی ہم یہ کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی اس پہ کھڑے ہیں, واضح موقف ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایکشنز ہیں اس پورے خطے کی جو امن و سلامتی ہے اس کو خطرے میں ڈالتے ہیں. تو ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے اس وقت, اور پاکستان جو ہے اس کا موقف جو ہے بلکہ نہ صرف موقف ہوگا بلکہ کوشش بھی ہوگی ڈپلومیٹکلی بھی کہ کسی طرح اس مسئلے کو, یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کو دوبارہ سے ان ملکوں کا آمادہ کیا جائے کہ جی مذاکرات کی میز پہ آئیں. پچھلی بار بھی جب یہ اسرائیل نے اور امریکنز نے اٹیک کیا تھا ایران پہ تو اس وقت بھی پاکستان کا اصولی موقف جو ہے
जो देखिए हालांकि हमारी अमेरिका से जब कितनी दोस्ती है, कैसे अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद हमने जो असली मौक़िफ़ लिया था उस वक्त, उसको ईरान में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, बहुत अप्रिशिएट किया गया था, और वहाँ की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे तक लगे थे, आपको याद होगा। तो वो जो है इसके बरक्स इंडिया जो है, जो कि बहुत ही उनकी दोस्ती का दम भरता था, बड़े उनके भी जो है क्लोज कॉपरेशन थी उनकी ईरान के साथ, वो इस मौके पे बिल्कुल ही उन्होंने एक एम्बिग्विटी का स्टैंस लिया, बिल्कुल जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, और बल्कि वो तो इसमें भी शामिल थे जो ईरान के खिलाफ वहाँ पे टारगेटेड असैसिनेशंस हुई थी, तो उसमें जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे इसराइल के वहाँ पे, उसमें ये इतलात थी कि इंडिया ने उनकी मदद की थी। उनका बहुत ही ज़्यादा एक जो है ईरान के एंटी ईरान पॉस्चर रहा था और एंटी ईरान रूल रहा था उस सारे इशू। तो पाकिस्तान का उसके बरक से बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ रहा था, और एक ऐसा मौक़िफ़ था जिसमें कि जो है जो सपोर्ट किसकी थी, इंटरनेशनल लॉ की, यूएन चार्टर की, और इस चीज़ की कि ये पीस को और डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए। ठीक है, पीस और डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए। जौहर सलीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर मरियम कमाल साहिबा, जिस तरह जौहर सलीम साहब ने कहा कि अमन को चांस देना चाहिए, बातचीत को चांस देना चाहिए, मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए, आप क्या समझती हैं, क्या अब भी पॉसिबल है अमेरिकन सदर के बयान के बाद और इन हमलों के बाद कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, अभी भी टेबल पर मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है? डेफिनेटली डिप्लोमेसी को तो चांस देना चाहिए। डिप्लोमेसी निगोसिएशन की हम जब बात करते हैं तो डेफिनेटली हम उसी की बात करते हैं कि हर चीज़, हर मसले को, हर कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली हल करना चाहिए, ये तो प्रायोरिटी है। लेकिन ये एक बहुत आइडियल नरेटिव भी है इस वक्त। अगर हम देखें सिचुएशन में कि जिस तरह एग्रेशन है इजराइल की तरफ से, अगर हम पिछले 2 साल में भी देख ले कि फिलिस्तीन में क्या कुछ हुआ, तो एक एग्रेसिव प्लेयर उसने कभी भी डिप्लोमेसी को, निगोसिएशन को कुछ समझा ही नहीं है। इसमें आप यूएन का रोल देख लीजिए, कितनी बेबसी का आलम था कि जबकि इतनी ज्यादा शहादत हो रही थी वहां पे, उसके बम्बारमेंट हो रही